آپ ذرا اپنے کانوں سے سن لیجئے کہ ایمان کتنی مضبوط اور طاقتور چیز ہے اور انسان کو کتنا مضبوط بنا دیتا ہے ایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون نے کرنے کی ٹھان لی تو اس نے جادوگر بلائے اور بہت ماہرین کو بلایا، جادو میں جو ماہر ترین جادوگر تھے، اور ظاہر ہے پورے مصر سے بلایا گیا۔ جب وہ شکست کھا گئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے تو جادوگر تو پہچان گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ حقیقت میں نبی ہیں۔ تو وہ جادوگر جتنے تھے قرآن مجید کہتا ہے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب جو آدمی ضدی ہو نا، ضدی، ہٹ دھرم، ضدی، کم عقل اور حقیقت پسند نہ ہو۔ اب یہ واقعہ تو فرعون کے سامنے بھی ہوا تھا، سارے کا سارا وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ واقعہ ایک ہے لیکن اس سے کسی نے ہدایت حاصل کر لی اور کسی نے اپنی گمراہی کو بڑھا لیا ہے۔ اسی واقعے سے وہ جو جادوگر تھے وہ مسلمان بن گئے، اسی واقعے نے فرعون کے دماغ کو اور خراب کر دیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو ختم قرآن کے موقع پر میں انشاءاللہ جو گفتگو کروں گا تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کیسے کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور کون کیسے گمراہی کے ذریعے پھر وہ اس کی باتوں پر عمل نہ کر کے گمراہی میں آگے چلا جاتا ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ کہنے لگا ابھی میں نے اجازت نہیں دی تھی اور تم ایمان لے آئے ہو۔ یہ ہوتے ہیں فرعون۔ آج دنیا کے فرعون بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ یہ فرعون ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں جو بھی کام کرنا ہے ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اب فرعون کہنے لگا جادوگروں سے مجھے پتہ لگ گیا ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جو آدمی جھوٹے الزامات لگاتا ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے جھوٹا الزام لگا دیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کے بارے میں اس نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے جادو سکھایا جادوگروں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب کسی بات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے ایسے خام خانہ اس بات کو پھیلا دیا کریں۔
اب دھمکی دی، یہ ساری جو یہاں باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کوئی چھوٹی بات کرتا ہے؟ خود آپ سمجھ لیں، جو آدمی بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑی بصیرت والا ہوتا ہے، وہ جب گفتگو کرتا ہے تو لوگ جو ہیں بڑے توجہ سے اس کی باتیں سننے میں، بڑی اہم بات ہوگی۔ تو خود سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اہم باتیں کرتے ہیں، پھر یہ سوچئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر بات اہم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اسے واقعے کی حیثیت سے سن رہے ہیں یا اپنی زندگی کے لیے کوئی پیغام حاصل کرنے کے لیے سن رہے ہیں؟ اگر تو آپ سن رہے ہیں ایک واقعے کی حیثیت سے، پھر تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی زندگی میں ان آیات کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ ہاں اس واقعے سے جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں واقعی ان باتوں میں تو بڑا اثر ہے، پھر وہ ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، وہ کیوں کہا ہے؟ مومن فکری طور پر بھی عملی طور پر بھی وہ ترقی کرتا رہتا ہے مسلسل۔ برٹرنڈ رسل کا ایک جملہ ہے بڑا زبردست، پروگریس از نیور میٹیریل اٹ از آلویز مورل۔ ترقی جو کبھی مادی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اخلاقی ترقی ہوتی ہے۔ ہم نے ترقی کو سمجھا ہوا ہے مادی ترقی، بس ترقی کی ایک پہلو ترقی کا وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنتے رہیے گا۔ اب وہ دھمکی پر آ گیا، تو گویا دھمکیاں دینا بھی فرعون کا کام ہے۔ میں کسی واقعے پر، آج کے واقعے پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں کرتا نہیں ہوں، میں نے اشارہ کر دیا کہ لڑنا، جھگڑنا، فساد برپا کرنا، دھمکیاں دینا، ماحول کو خراب کرنا۔ اب اس نے کیا کہا؟ ایسی دھمکی دی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا آزمائش دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ کہنے لگا جادوگروں سے، حالانکہ پہلے ان سے کمٹمنٹ کر چکا تھا کہ یہ مقابلہ تم جیتو میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب جب جیتا نہیں ہے، بھلا اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ شکست کھائی، اور یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید جیسا کوئی نظام دنیا کا کوئی آدمی بنا کر لائے، کوئی قرآن مجید کا ایک حکم ہے اس کے مقابلے میں کوئی حکم بنا کے لائے، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت ہے اس کے مقابلے میں عربی کے سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز مل جائیں، کوئی ایک آیت بنا کے لے۔ دھمکی سنیے، جادوگروں سے کہنے لگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے سابقہ جادوگر موجودہ مسلمان، کہنے لگا کہ میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ اب سن لیجئے، ہم تو ماشاءاللہ بڑے آرام سے اپنے گھروں سے آتے ہیں، یہاں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، امامت کی بنیاد پر، نمازی ہونے کی بنیاد پر، شرافت اور طہارت کی بنیاد پر۔ وہاں دیکھیے ایمان حاصل کرنے کے بعد پہلی جو سزا تجویز کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارے مخالف سنتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ اور پھر صرف اس پر فرعون نے بس نہیں کی، کہنے لگا اس کے بعد میں تم ساروں کو کھجور کے تنوں میں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ گویا جب لٹکے ہوئے ہوں گے لوگ دیکھیں گے بھئی دیکھو فرعون کیا حشر کرتا ہے اس شخص کا جو ایمان لاتا ہے۔ جیسے مجاہدین کے حوالے سے ایک تو میرا دل چاہ رہا ہے ایک بات تو میں کہہ دوں، لوگ آج کل بہت اسلام کے حوالے سے باتیں کرنے لگے ہیں، ایک شخص ایسے بھی ہیں اور ہمارے اس حلقے سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور اپنے خاندان کی کارستانیاں دیکھیں تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کے خاندان نے اسلام کے مجاہدین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کھجور کے تنوں میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔
پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ سخت عذاب کس کا ہوتا ہے اور دیر پا عذاب کس کا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی دھمکیوں کے بعد جو 9 مسلم تھے وہ بیچارے تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اوہو یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ انہیں پھر فرعون کی کوئی منت سماجت کی ہوگی کہ نہیں اپنے الفاظ واپس لیں، ہم دوبارہ واپس پلٹتے ہیں۔ نہیں، ذرا سنیے، الفاظ اتنے جاندار ہیں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ کہنے لگے جب ہمارے پاس واضح ہدایات آ گئی ہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف سے ہدایات آ چکی ہے، جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ یہ الفاظ سنیے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ آگے ذرا پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ کے کلام میں ان سابقہ جادوگروں کا اور موجودہ مسلمانوں کا وہ گفتگو جو مکالمہ ہوا ہے فرعون کے ساتھ، اللہ نے اس مکالمے کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، جب وہ ظاہر ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، انہوں نے تو قرآن مجید نہیں پڑھا۔ جب وہ قرآن مجید پڑھیں گے اور اپنی ان واقعات کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار نے کیسے تعریف سے ہمارا تذکرہ کیا، تو جنت میں ان کی خوشی کتنی دوبالا ہو جائے گی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد آپ جانتے ہیں سب سے بڑا احساس کیا پیدا ہوتا ہے؟ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی اسے پریشانی کیا لاحق ہو جاتی ہے؟ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں کی پریشانی نہیں تھی کہ یہ کیا ہوگا، نہ انہیں اس کی پریشانی تھی کہ پھندے پہ لٹکا دیے جائیں گے یا کھجور کے تنے میں لٹکا دیے جائیں گے۔ انہیں اصل پریشانی کیا تھی وہ ایمان کے بعد ہوتی ہے۔ وہ سن لیجئے، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بغاوت کیوں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی تھی۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں، پروردگار ہم ساروں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ اچھا لگتا ایسے ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے روزانہ گفتگو کیا کریں، یا ہفتے کو ہمارے تو خیر جمعرات کو بزم ادب ہوا کرتا تھا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہیں، میں اس وقت میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 4تھی یا 5ویں کلاس میں ہوں گا، یہ سارے واقعات ہمیں یاد تھے۔ وہ قرآن مجید سامنے رکھ کر درس نہیں دیا کرتے تھے اس وقت، بعد میں تو دیتے تھے، اس وقت وہ ہمیں واقعاتی طور پر بتایا کرتے تھے۔ وہ سارے واقعات اس وقت ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ وہ ایک ہفتہ جو ہے نا پورا وہ ہم منتظر رہتے تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلہ ہوا وہ کیا۔ تو والد صاحب کی ایک بتائی ہوئی بات مجھے یاد آ رہی ہے، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا تو خاص لباس ہوتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر نورانیت نہیں ہوتی، اور نہ شرافت، طہارت، اور نہ کوئی سنجیدگی، نہ پھر وہ مسلمان بھی نہیں تھے، نہ ایمان کا نور۔ تو وہ کہتے تھے کہ خود سوچو جب اس مجمع میں وہ شخص آئے ہوں گے جن سے اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے چہرے کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اس وقت مجلس والوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کیسے پرکھ لیا ہوگا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے،
یہ واقعی عظیم ترین ہستی ہے۔ وہی والد صاحب کی جو الفاظ ہیں انہوں نے بھی یہی صحیح اخذ کیا ہوگا۔ جادوگر فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں اس جادو کے مقابلے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حلیے کو دیکھ کر، ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فرعون کو اپنی ناک بلند رکھنا تھی اور اپنا قد بلند کرنا تھا، اس کے لیے اس نے سہارا لیا۔ تو جادوگروں نے الٹیمیٹلی یہ جواب دیا، اس نے کہا تھا نا کہ میں دیکھوں گا کس کا عذاب سخت ہے، انہوں نے پھر کہا واللہ خیر و ابقا، اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے، وہی پھر باقی رہنے والا ہے۔ تو گویا انہوں نے فرعون کو بھی دین کی دعوت دے دی۔ حضرات ہم نے سورۃ نحل کے جو آیت کل ہم نے دیکھی تھی اسی کی کچھ باتیں انشاءاللہ وقت مقررہ تک میں مکمل کرتا ہوں۔ 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، آپ سے اگر کوئی پوچھے پاکستان کیسے ترقی کرے گا، آپ سے اگر کوئی پوچھے امت مسلمہ کیسے ترقی کرے گی، آپ سے اگر کوئی پوچھے ایک خاندان یا ایک فرد کیسے ترقی کرے گا، آپ گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں سننے کی بجائے یہی جواب دے دیا کریں جو میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ وہ میرا جواب نہیں ہے، قرآن مجید کا ہے۔ آپ کہیں جی جب 3 چیزیں ہوں گی تو پھر ساری چیزیں ترقی کرتی جائیں گی، اور وہ 3 چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 عدل و انصاف، نمبر 2 احسان، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں جب غالب آ جاتی ہیں تو اس وقت وہ معاشرہ ترقی کر جاتا ہے۔ آیت نمبر 90 سورۃ نحل، پھر سن لیجئے، عدل و انصاف، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کو دینا۔ میں اس پہ 3 واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 علاقہ ہے سمرقند کا، آپ جانتے ہیں ملک ہے۔ کبھی جا کے پڑھیں کہ یہ کیسے مسلمان ہوا تھا، یہاں اسلام کیسے پھیلا تھا۔ یہاں اسلام پھیلا تھا عدل و انصاف کی وجہ سے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، انہوں نے اسلامی فوجیں فتوحات حاصل کر رہی تھیں، انہوں نے گھوڑے سمرقند کے علاقے میں بھی دوڑا دیے، علاقہ فتح ہو گیا، سمرقند والے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سارے غیر مسلم تھے۔ اب یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا بھائی مسلمان تو بڑے عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، ان کا دین انہیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں جہاد کرنا ہے تو پہلے اس علاقے کو دین اسلام کی دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر انہیں کہو جزیہ دو، اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر انہیں کہیں مقابلہ کریں۔ انہوں نے تو نہ ہمیں دین کی دعوت دی ہے، نہ جزیہ کی بات کی ہے، ڈائریکٹ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے ایک نوجوان جو اچھا سمجھدار نوجوان تھا اسے انہوں نے بھیجا ملک شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ لمبا واقعہ مختصر سنا رہا ہوں، اتنا طویل فاصلہ طے کر کے وہ وہاں گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم غیر مسلم ہیں، ایسے ایسے ہمارے علاقے کو آپ کی فوج نے فتح کیا ہے اور ہمیں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے مختصر سا رکا لکھا، اسلامی جج کے نام، قاضی کے نام، قاضی کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس وقت، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے آنے جانے کا کتنا خرچہ ہے، اس نے بتایا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، تو بیت المال میں سے اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی اسے دلوایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو آدمی پیشی پر جاتا ہے، مظلوم آدمی، فرض کیجئے لاہور پیشی پہ جاتا ہے، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ مظلوم کے آنے جانے کے اخراجات حکومت کے ذمہ ہوں گے۔
پاکستان میں ہیں، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے سارے. وہ خیر وہاں سے پھر اس قاضی صاحب کے نام جو رکا تھا وہاں لے کر آیا، تو قاضی صاحب نے رکا دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے مقدمے کو فی الفور دیکھا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. کیونکہ انگلش میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف کو تاخیر سے کریں گے تو پھر گویا آپ نے انصاف کیا ہی نہیں، اس کا انکار کر دیا. قاضی صاحب نے عدالت لگا لی. عدالت لگانے کے بعد انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بلا لیا. ان سے پوچھا جی بتائیے. انہوں نے پھر استثناء نہیں مانگا تھا چیف آف آرمی سٹاف نے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کی دعوت نہیں دی. انہوں نے کہا جزیے کی بات بھی نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں کی. تو انہوں نے کہا میں فوراً فیصلہ کرتا ہوں، عدالتوں کے آپ دیکھیے. انہوں نے کہا میں فوراً فیصلہ کرتا ہوں، ان کے علاقوں سے سارے مجاہدین کو واپس بلائیے، واپس بلا کر پھر انہیں دین کی دعوت دیں اور پھر جزیے کی بات کریں. یہ جو جہاد کا معاملہ ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا سمرقند میں مجاہدین فتح کر چکے تھے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد فوراً ہوا، وہ سارے واپس آ گئے. اب پھر نئی منصوبہ بندی کی کہ بھائی پہلے انہیں دعوت دیں گے. وہ واپس آ گئے تو وہاں کے جتنے غیر مسلم سردار تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا دیکھو ایسا زبردست دین ہے کہ یا ہم نے وہ بھیجا ہے امیر المومنین کے پاس، فیصلہ ہو گیا اور یہ ہمارے علاقے سے بھی واپس جا رہے ہیں، تو دنیا میں اس سے اچھا دین کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ادھر سے اسلامی لشکر واپس آ رہا تھا اور جو غیر مسلم تھے وہ سارے بلند آواز سے کیا نعرہ لگا رہے تھے، میں وہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تو سمرقند کی فضا اللہ اکبر سے گونج رہی تھی. تو میں اب آپ سے پوچھوں سمرقند کو کس نے مسلمان کیا؟ تو عدل و انصاف نے مسلمان کیا. مسلمان زوال کی طرف گئے ہیں ظلم و ستم کی وجہ سے. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو روزانہ یہ بات کہتے ہیں، عدل و انصاف جب تک نہیں ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر ترقی اور خوشحالی آ جائے یا ہماری وہ جو سابقہ شان ہے وہ واپس ہو جائے. اب ہے احسان. احسان کی بہت لمبی چوڑی تشریح ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سورۃ رحمان میں پڑھتے ہوں گے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں انہیں کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اطاعت کرو ہم عنایت کریں گے. سن لیجئے بڑا زبردست جملہ ہے. انسانوں نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی؟ عنایت. اب آپ دیکھ لیجئے اطاعت کے راستے کو چھوڑنے کا مطلب ہے عنایت کو کم کرنا. تو احسان ویسے تو یہ کہتے ہیں بھلائی ہونی چاہیے، جس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اسے دیا جائے. لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے احسان کی ایک اور تعریف جو حدیث میں کی گئی ہے وہ یہ ہے، خصوصاً نماز پڑھتے وقت یہ حدیث یاد رکھا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ یہ انسان ایسے عبادت کرے کہ وہ ایمان کے اس معیار پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا شروع کر دے. اور دیکھ لیں اس معیار سے جس کی نماز ہوگی تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اور یہی ہر نیکی کے حوالے سے ہے. البتہ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہے، رشتہ داروں کو مال دینا، تو یہ جتنے مقدمات ہوتے ہیں عموماً لوگ رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے. ایک علاقہ ہے فقیر والی کا، میں نے پچھلے رمضان شریف میں بھی بتایا تھا، کوئی 1-2 کنال کا جھگڑا تھا رشتہ داروں میں، اور جس آدمی کی زمین تھی اس کی زمین بھی کئی مربع زمین تھی. دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا تھا کوئی 1 یا 2 کنال کا. وہ شوقین مزاج آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے نام مغل بادشاہوں کے نام پر رکھے تھے. جو مغل بادشاہ یعنی اتنی جائیداد تھی اس کے پاس تو وہ بیٹوں کے نام بھی ویسے. اب جناب جھگڑا جب ہوا
2 کنال پہ، یہ زیادہ اثر و رسوخ والے تھے اور ذمہ دار زیادہ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے اپنے رشتہ داروں جن کے ساتھ 2 کنال کا جھگڑا تھا ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر کس کا ہاتھ پڑے گا اور ہمیں کون پکڑے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے 1-2 بھائی تھے، مقتول کے 1-2 بھائی، انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر کے ایک ہی دن میں اس آدمی کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ 4 بھائیوں کا نماز جنازہ ایک ہی دن ہوا تھا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے ان آیات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، کوئی فرد ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، امت ہو، حکومت ہو، ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ 3 چیزیں ہوں گی: عدل، احسان، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، خصوصاً مالی حقوق، اور 3 چیزوں سے منع بھی ہونا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ بے حیائی۔ ہم بے حیائی کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ برطانوی ایک محقق ہے، اس کی ایک کتاب ہے غالباً سیکس اینڈ کلچر۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے دنیا کی ساری ہسٹری پڑھی ہے، 120 تہذیبیں ایسی ہیں جو اپنی موت آپ مر گئی ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اب تک 120 تہذیبیں اپنی موت آپ مر گئی ہیں، اور ساری تہذیبوں کی ہلاکت میں جو بنیادی وجہ تھی وہ جنسی بے راہ روی کی تھی۔ اس لیے اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے؟ بے حیائی کی وجہ سے جان خطرے میں، بے حیائی کی وجہ سے مال خطرے میں، بے حیائی کی وجہ سے صحت خطرے میں، بے حیائی کی وجہ سے حکومت خطرے میں، بے حیائی کی وجہ سے عزت خطرے میں، بے حیائی کی وجہ سے وقار خطرے میں۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، بے حیائی کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں ہے، بے حیائی کی وجہ سے آخرت بھی خطرے میں ہے، بے حیائی کی وجہ سے قبر بھی تاریک ہوا چاہتی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے وقار، عزت، ساری چیزیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ تو بے حیائی سے منع ہونا ہے، برے کاموں سے منع ہونا ہے، زیادتی سے منع ہونا ہے۔ 3 چیزوں کو اختیار کرنا ہے، 3 چیزوں سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم پہلے بھی بچتے ہوں گے، لیکن اس آیت کو جب ہم نے غور سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو ہم انشاءاللہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربا کو انشاءاللہ ایتاء ذی القربا کو عملاً اختیار کریں گے۔ فحشاء، منکر اور بغض، ان تینوں چیزوں سے اجتناب کریں گے اور اس کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10:15 کا ٹائم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ نماز 5 منٹ آگے ہوئی ہے، تو اب 10:15 سے 10:20 تک ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بے حیائی، منکرات اور زیادتیوں کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ رات کا یہ وقت ہے، پروردگار ہمارے اس قیام کو بھی قبول فرما لے، قرآن مجید سمجھنے کی جو مجلس ہے اسے بھی قبول فرما لے۔ پروردگار عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرما۔ ہم جو گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، برکت والا اور عافیت والا رزق عطا فرما۔ قرآن مجید سمجھنے کا ایسا ذوق عطا فرما جو ہمیشہ بڑھتا چلا جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص انہیں بے حیائی کی ساری صورتوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔